کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل میں کہنے کو تو بہت کچھ ہو لیکن الفاظ ہی نہ مل رہے ہوں؟ دعا یعنی اپنے رب سے بات کرنا، یہ تو ہم سب کی فطرت میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنی گہری ترین خواہشات، اپنے ڈر، اپنی امیدوں کو بیان کرنے کے لیے وہ بہترین، وہ سب سے طاقتور الفاظ کہاں سے لائے جائیں؟ اس کا سب سے خوبصورت جواب ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی دعاؤں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے، ہمارے لیے ایک رہنما کے طور پر۔ اور یہ سوال ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، جب ہم کسی بڑی مشکل میں پھنسے ہوں، یا جب خوشی سے دل بھر جائے، یا بس یوں ہی اپنے رب کا شکر ادا کرنے کو دل چاہ رہا ہو، تو اکثر لگتا ہے کہ الفاظ کم پڑ گئے۔ ایسے میں ہم اپنی بات، اپنے دل کا حال کیسے پہنچائیں؟ تو قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دعا صرف کچھ مانگ لینے کا نام نہیں ہے، یہ تو اپنے رب سے ایک تعلق بنانے کا، ایک گفتگو کرنے کا نام ہے۔ تو آئیے آج مل کر ان لازوال مثالوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان عظیم ہستیوں نے اپنے رب سے کیسے کلام کیا، اور یہ ہمارے لیے دعا مانگنے کے فن میں ایک ماسٹر کلاس کیوں ہے۔ تو اپنے اس سفر کا آغاز ہم کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن میں صرف اپنی ذات کی فکر نہیں بلکہ ان کی نظر آنے والی نسلوں اور ایک مضبوط ایمانی معاشرے کی تعمیر پر تھیں۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے۔ ایک باپ اور ایک بیٹا مل کر اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا، کتنا تاریخی لمحہ ہے، اور اس لمحے میں ان کے دل اور زبان پر جو دعائیں تھیں نا، وہ صدیوں آگے کا سوچ رہی تھیں۔ اس دعا کی خوبصورتی تو دیکھیے، ایک طرف امن اور رزق جیسی دنیاوی ضرورتوں کی بات ہے، اور ساتھ ہی اپنی خدمت کی قبولیت جیسی روحانی آرزو بھی ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ دین اور دنیا کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک سچے مومن کی فکر میں دونوں کی بھلائی شامل ہوتی ہے۔ اور یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس ترتیب سے دعا مانگی۔ سب سے پہلے اپنے اور اپنی نسل کے لیے فرمانبرداری مانگی۔ اچھا، فرمانبرداری کیسے ہوگی؟ اس کے لیے عبادت کے صحیح طریقے سیکھنے کی دعا کی۔ پھر اس سلسلے کو آگے کون بڑھائے گا؟ اس کے لیے ایک رسول کی رہنمائی طلب کی، اور آخر میں سب کے لیے، پوری امت کے لیے مغفرت مانگی۔ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ ایک مکمل روحانی منصوبہ بندی ہے۔ لیکن کیا ہو جب ذمہ داری بہت بڑی ہو، چیلنج بہت کڑا ہو، اور سامنے فرعون جیسا ظالم حاکم کھڑا ہو؟ تب اللہ سے مدد کیسے مانگی جائے؟ آئیے اب سیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ سوچئے، یہ کوئی معمولی مشن نہیں تھا۔ ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور اور ظالم بادشاہ، اور دوسری طرف اللہ کا ایک نبی جسے حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس شدید دباؤ کے عالم میں حضرت موسیٰ نے جو دعا مانگی، وہ آج بھی ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو کسی بڑے چیلنج کا سامنا کر رہا ہو۔ اس دعا کی گہرائی دیکھیے، یہ کتنی عملی، کتنی حقیقت پسندانہ التجا ہے۔ میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے ہمت دے، حوصلہ دے، خود اعتمادی عطا کر، میرا کام آسان کر دے، یعنی راستے کی رکاوٹیں دور فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں اپنی بات، اپنا پیغام مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو یہ دعا دراصل کسی بھی بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کام سامنے ہو تو اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہوئے اللہ سے ان تمام چیزوں کے لیے دعا کی جائے جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں، جیسے یہاں خود اعتمادی بھی مانگی، آسانی بھی مانگی، اور ایک مددگار ساتھی بھی مانگا۔ اچھا، اب کچھ ایسی دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں جو انبیاء کرام نے اپنی زندگی کے شاید سب سے تاریک، سب سے مشکل لمحات میں کی۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جب امید کے سارے دروازے بند نظر آنے لگیں، تب بھی ایک دروازہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ذرا سوچئے، مچھلی کا پیٹ، گہرے سمندر کا اندھیرا، اور اوپر رات کی تاریکی، یہ مکمل نا امیدی کی کیفیت ہے۔ لیکن اسی لمحے میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے اپنے تاریک ترین لمحات میں بھی اللہ کی بڑائی کا اقرار اور اپنی کمزوری کا اعتراف ہی نجات کا راستہ ہے۔ اس دعا میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، صرف اپنی حالت کا بیان اور اللہ کی رحمت پر ایک غیر متزلزل یقین کا اظہار۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے تکلیف سہنا نہیں، بلکہ اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے۔
جب بظاہر تمام دنیاوی اسباب ختم ہو چکے تھے، بڑھاپا آ چکا تھا، بیوی بانجھ تھیں، تب بھی حضرت زکریا کا یقین زندہ تھا۔ ان کا یہ پختہ یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، چاہے حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ لگ رہے ہوں۔ تو انبیاء کرام کی ان خاص دعاؤں سے اب ہم ان عمومی اصولوں کی طرف آتے ہیں جو قرآن ایک مومن کی دعا کے لیے بیان کرتا ہے، اور یہ اصول ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے ہیں۔ جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری دعا میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ایک طرف نیک خاندان اور امن کی دعا ہے تو دوسری طرف گناہوں کی معافی اور جنت کی طلب ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو ان سب باتوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہی کہ ایک مومن کی دعا کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ اس میں اپنی ذات سے لے کر پوری انسانیت تک کی بھلائی شامل ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد اللہ کی عظمت کے اعتراف اور اپنی عاجزی کے احساس پر ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن کی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک ہے، ایک ایسی دعا جو دنیا اور آخرت کی ہر خیر، ہر بھلائی کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ یہ اس خوبصورت توازن کی بہترین مثال ہے جو ایک مومن کو اپنی دعاؤں میں اور اپنی زندگی میں قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ ان پیغمبرانہ دعاؤں کو جاننے کے بعد ہماری اپنی دعائیں کیسے بدل سکتی ہیں؟ ہم اپنی ذاتی گفتگو میں وہی گہرائی، وہی جامعیت اور وہی یقین کیسے لا سکتے ہیں جو ان عظیم ہستیوں کی دعاؤں کا خاصہ تھا؟